بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلا مبحث جو تھا حجیت الحدیث و مکانتها فی التشریح الاسلامی میں ایک فرقے کا رد تھا، یعنی منکرین حدیث کا۔ اب یہاں سے 14واں مبحث تعلق علم الفقہ بعلم الحدیث ہے۔ اس میں بھی ایک فرقے کا رد ہے جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ملا علی قاری نے اس پر تفصیلی بحث فرمائی ہے کہ اسلام مخالف فرقے اپنا نام ایسا تجویز کرتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں۔ یہ لوگ ظاہر حدیث پر عمل کرنے کو ضروری کہتے ہیں اور تفقہ کا انکار کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ میں بعض صحابہ بھی ظاہر حدیث پر عمل کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، مگر جمہور صحابہ تفقہ کے قائل تھے۔ آج کے غیر مقلدین نے یہ ظاہر کیا کہ فقہ کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہ قرآن و حدیث کا ثمرہ ہے، یعنی خلاصہ ہے، مقولہ ہے، الفقہ ثمرۃ الحدیث۔ علماء نے فرمایا الحدیث بغیر الفقہ شجر بلا ثمر، کہ حدیث بغیر فقہ کے ایسا درخت ہے جو بغیر پھل کا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دعا فرمائی، اس کا مدار اصل تفقہ پر ہی رکھا گیا ہے۔ حدیث اور فقہ کا گہرا ربط ہے۔ علامہ خطابی نے حدیث اور فقہ کی مثال مغز اور چھلکے سے دی ہے کہ حدیث چھلکا ہے اور فقہ مغز کی طرح ہے۔ بعض نے حدیث اور فقہ کی مثال سیب اور موتی سے دی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد اور دیوار کے ساتھ حدیث اور فقہ کی مثال دی ہے۔ بنیاد حدیث ہے اور فقہ دیوار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہاء نے متعارض روایات میں تطبیق دی ہے۔ محدثین کا قول ہے نحن الصیادلۃ وانتم الاطباء۔ امام ترمذی نے بھی یہ جملہ نقل فرمایا ہے، ہم اعلم بمعانی الحدیث، یعنی فقہاء حدیث کے معانی و مطالب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ 15واں مبحث ہے مقام الامام ابی حنیفہ فی الحدیث۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مخالفین کی طرف سے اعتراض کیے گئے۔ بعض نے کہا کہ آپ حدیث میں کمزور اور کم مایہ تھے، بعض نے کہا کہ آپ کو صرف 50 احادیث یاد تھیں، بعض نے کہا کہ 17 احادیث یاد تھیں۔ ان کا فقہ قیاس سے بھرپور ہے۔ ہمارے حضرات نے ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ مجتہد تھے، اور مجتہد کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اسے احکام کی تمام روایات معلوم ہوں۔ امام صاحب نے جو فقہ کو مرتب کیا تو 83,000 مسائل بیان فرمائے۔ یہ قول سب سے چھوٹا ہے۔ بعض نے 1,00,000 سے زائد کی تعداد بتلائی ہے۔ تو اگر آپ کو صرف 17 یا 50 احادیث یاد تھیں تو اتنے مسائل وہ کہاں سے لائے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں فصل قائم کی گئی ہے جس کا عنوان ہے کہ یہ فصل ان مسائل کے بارے میں ہے جو امام ابو حنیفہ کے مسائل احادیث کے خلاف ہیں، جو 125 ہیں۔ ہمارے حضرات نے ان سب مسائل کو حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے تو 83,000 میں سے صرف 150 مسائل کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک غیر مقلد میرے پاس آیا اور کہا کہ امام صاحب ضعیف تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ ضعیف تھے؟ کیا تم نے ان سے کشتی کی ہے؟ ضعیف تو ہر انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ اس نے کہا کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ وہ حدیث میں ضعیف تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے لکھ دیا؟ اس نے کہا کہ میزان میں ہے۔ حضرت نے کہا کہ انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ اس کے حاشیے میں کسی غیر مقلد نے یہ اضافہ کیا تھا، پھر عربیوں نے اسے متن سمجھ کر متن میں شامل کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا عکس بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ متن کا ہو اور اس کو حاشیے میں لکھ دیا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ غیر مقلد تو ایسا نہیں کر سکتا، اور رہا حنفی تو وہ بالکل ہی مٹا دیتا، حاشیہ ہی کیوں چھوڑتا۔ اور
وہ حافظ ذہبی کا جملہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں ائمہ متبوعین کا تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ ان کی ثقاہت تو مسلم ہے۔ میزان الاعتدال کی ایک شرح لکھی ہے ابن حجر نے لسان المیزان کے نام سے، اس کی متن میں یہ جملہ نہیں ہے۔ حافظ ذہبی کی ہی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ ہے، اس میں حافظ صاحب نے امام صاحب کو حافظ کہا ہے، اور حافظ محدثین کی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 احادیث سندن و متنن یاد ہوں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے ہم عصر تھے۔ امام اوزاعی کو کسی نے امام صاحب کی طرف سے بدظن کیا تو انہوں نے ان کی مذمت کی اور اپنے شاگردوں کو امام صاحب کی مجلس میں جانے سے منع کر دیا، مگر بعد میں جب حقیقت معلوم ہوئی تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہاں جایا کرو۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا کہ میں نے امام صاحب کی 3 مسانید کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہر روایت کو خیار تابعین سے نقل فرماتے ہیں جن میں کوئی راوی کذاب یا متہم بالکذب نہیں ہے۔ اس کو شیخ الحدیث نے مقدمہ اوجز میں لکھا ہے، نیز لکھا ہے کہ مطلق جرح کا اعتبار نہیں ورنہ تو کوئی امام محفوظ نہ رہے گا۔ ابن ابی ذئب نے امام مالک پر جرح کی ہے، محاسبی نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی ہے۔ اگر مطلق جرح کا اعتبار کیا جائے تو دین محفوظ نہ رہے گا۔ یہی اہل قرآن کا اعتراض ہے کہ کوئی بھی امام جرح سے محفوظ نہیں تو ہم کیسے حدیث کا اعتبار کر لیں؟ جرح کے بارے میں جمہور علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ احناف نے حدیث کی بڑی خدمات کی ہیں۔ بخاری میں 30 ثلاثی روایات ہیں، ان میں سے اکثر کے راوی حنفی ہیں۔ امام مالک نے موطا لکھی، اس میں وہ 3 چیزوں کو لاتے ہیں: آثار صحابہ، روایات مرفوعہ، عمل اہل مدینہ۔ اور جو حدیث امام صاحب کے خلاف ہو تو امام مالک اس کا جواب دیتے ہیں، مگر پوری موطا میں ایک بھی حدیث امام صاحب کے خلاف نہیں، اسی وجہ سے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دوسری کتاب الآثار لکھی، آثار صحابہ سے بھی اپنے مذہب کو بیان کرتے ہیں، اور جو مسئلہ امام صاحب کا اثر صحابی کے خلاف ہو اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ تیسری کتاب الحجہ لکھی، اس میں اہل مدینہ کے عمل کو لاتے ہیں، اور جو عمل ان کا امام ابو حنیفہ کے خلاف ہو اس کا جواب دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام صاحب کی 40,000 احادیث سے منتخب کر کے کتاب الآثار لکھی گئی۔ امام صاحب سے احادیث کم منقول ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکثر اوقات استنباط میں مصروف رہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک احادیث بیان کرنے کے لیے شرائط بہت سخت تھیں، اس وجہ سے احتیاط کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بات مقدمہ ابن صلاح میں ہے کہ حدیث بیان کرنے میں سلف صالحین کا طریقہ مختلف رہا ہے، بعض اس سلسلے میں متشدد ہیں اور بعض نرم ہیں۔ متشددین میں انہوں نے امام صاحب اور امام مالک کو بیان کیا ہے۔ امام صاحب کی شرط یہ ہے کہ محدث کو وہ روایت بیان کرنا جائز ہے جو اسے سندن و متنن یاد ہو، لکھی ہوئی حدیث بیان کرنا صحیح نہیں۔ روایات کو جاننا الگ ہے اور روایت کرنا الگ ہے۔ جیسے سب سے زیادہ روایات کو جاننے والے ابو بکر اور ابو ہریرہ ہیں، مگر ابو بکر کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بہت کم ہیں، مگر اس کے برعکس ابو ہریرہ آپ کی خدمت میں صرف 4 سال رہے، وہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے، اس کے باوجود صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کے واسطے سے ہی احادیث منقول ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر احتیاط فرماتے تھے، نیز آپ اکثر اوقات امور سلطنت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک الزام امام صاحب پر یہ ہے کہ آپ قیاس کو ترجیح دیتے تھے، تو یہ بھی غلط ہے۔ عبداللہ ابن مبارک آپ کے شاگرد ہیں، وہ آپ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اسے کتاب و سنت میں تلاش کرتے ہیں، اگر مل جائے تو صحیح، ورنہ پھر اقوال صحابہ میں تلاش کرتے ہیں، اگر مل جائے تو صحیح، ورنہ پھر تابعین کے اجماع میں تلاش کرتے ہیں، اگر اجماع مل جاتا ہے تو صحیح، ورنہ تو تابعین کے قول کو نہیں لیتے، اس وجہ سے کہ ہم بھی رجال ہیں وہ بھی رجال ہیں۔ نیز آپ محققین کے نزدیک تابعی بھی ہیں۔ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص نے کہا اول من قاس الشیطان، کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ شیطان تھا۔
آپ اس پر غصہ نہیں ہوئے اور فرمایا کہ اے فلاں تم نے بات بے موقع کہی ہے، اور فرمایا کہ شیطان نے جو قیاس کیا تھا وہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا تھا، اور جو ہم قیاس کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو اور اس کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے قیاس کرتے ہیں۔ اس پر وہ شخص خوش ہوا اور بے ساختہ کہا نور اللہ قلبک کما نورت قلبی، اللہ آپ کے دل کو اسی طرح منور کرے جیسے آپ نے میرے دل کو منور کر دیا۔ اسی طریقے کا اعتراض آج کل کے غیر مقلدین اور اہل حدیث کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان تھا، تو ہمارا بھی ان کو یہی جواب ہے۔ امام صاحب کے یہاں اصول یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو لیا جائے گا اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، جیسے کہ قہقہے کا نواقض وضو میں سے ہونا۔ احناف اور مالکیہ کے یہاں حدیث مرسل جو کہ ضعیف ہوتی ہے وہ بھی حجت ہے، اس کے برعکس دیگر ائمہ نے حدیث کو چھوڑ دیا اور قیاس کو اختیار کیا۔ امام صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ کی لوگ برائی کرتے ہیں مگر آپ جواب نہیں دیتے، تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ جس پر اپنا فضل فرماتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ احناف کو اصحاب الرائے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ملا علی قاری نے یہ بیان کی کہ جہاں رائے کا موقع آتا ہے تو احناف کی رائے ایسے موقع پر بہت دقیق ہوتی ہے دیگر ائمہ کے مقابلے میں، تو یہ لفظ مدح کے طور پر ہوا، مگر جن کے ذہنوں میں فطور ہے وہ اسی لفظ کو مذمت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ علم الحدیث فی الہند، ایک بحث ہے علم الحدیث فی الہند۔ ان حضرات کا ہمارے اوپر احسان ہے جو علم حدیث کو عرب سے لے کر آئے، اگرچہ اسلام ہندوستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آ گیا تھا، تاریخ فرشتہ سے یہی معلوم ہوتا ہے، مگر آپ کے زمانے میں بلکہ دور صحابہ میں بھی ہندوستان میں اسلام کا چرچا نہیں ہوا تھا۔ یہاں زیادہ تر تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا، چنانچہ تابعین میں سے ایک محدث ربیع ابن صبیح السعدی المتوفی 161 ہجری یہ گجرات کے علاقے بھروچ میں تشریف لائے اور وہاں احادیث کو بیان کرنا شروع کیا۔ البتہ یہاں ہندوستان میں علوم عقلیہ، منطق و فلسفہ کا زیادہ زور تھا، چنانچہ 10ویں صدی ہجری تک حدیث میں یہاں مشارق الانوار پڑھائی جاتی تھی۔ 10ویں صدی ہجری میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ علم حاصل کرنے گئے اور وہاں سے ہندوستان تشریف لائے۔ انہوں نے حدیث پر خوب محنت کی اور خاص طور سے مشکات پر زیادہ محنت کی۔ مشکات کے شروع میں اصول حدیث میں ایک مقدمہ لکھا جو مقدمہ مشکات کے نام سے مشہور ہے، بعض اسے مشکات صاحب مشکات کا مقدمہ سمجھتے ہیں، اور مشکات کی ایک تفصیلی شرح لمعات التنقیح عربی زبان میں لکھی۔ مشکات کی ہی دوسری شرح فارسی میں لکھی اشعث اللمعات۔ شیخ کی وفات سن 1052 ہجری میں ہوئی، لیکن ان کے زمانے تک صحاح ستہ کا درس ہندوستان میں نہیں ہوا۔ 11ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس میدان کے اندر اترے۔ حضرت شاہ کی وفات سن 1176 ہجری کی ہے۔ آپ حجاز تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں ابو طاہر مدنی سے صحاح ستہ کو پڑھا اور ان سے اجازت لی، چنانچہ حضرت شاہ صحاح ستہ کو اور ان کی اجازت درس کو ہندوستان لائے، اور پھر ہندوستان میں صحاح ستہ کا درس ہونے لگا۔ اسی لیے بر صغیر میں حدیث کی جتنی سندیں ہیں تمام سندیں حضرت شاہ صاحب تک پہنچتی ہیں۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب کو مرکز الاسانید فی الہند کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے حدیث کی خوب خدمت کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے بڑے بڑے محدث ہوئے۔ بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کے جانشین متعین ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز کے پھر ہزاروں شاگرد ہوئے، مگر مشہور شاگرد دو ہوئے، ایک شاہ اسحاق مہاجر مکی جو ان کے نواسے بھی ہوتے ہیں، دوسرے مولانا رشید الدین کشمیری ثم دہلوی۔ پھر شاہ اسحاق کے مشہور شاگرد شاہ عبدالغنی مجددی ہوئے۔ پھر شاہ عبدالغنی کے مشہور شاگرد ہوئے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ پھر ان دونوں حضرات کے شاگردوں میں علماء دارالعلوم اور علماء مظاہر علوم ہیں۔
پھر دارالعلوم اور مظاہر علوم سہارنپور میں حدیث کی بہت خدمت ہوئی کہ عرب کے لوگ بھی یہاں کی تعریف کرنے لگے اور یہاں کے علماء سے اجازت حدیث حاصل کرنے لگے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہماری ناقدری کرنے کی وجہ سے ہم سے لینے پر قادر ہے۔